پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 13 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 14 سے درس ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں ہم پڑھ کر آئے کہ ایک سچے داعی کے اندر کیا اوصاف ہونے چاہیے۔ ان اوصاف کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ سب سے پہلی صفت یہ بیان کی کہ وہ تہجد گزار ہو۔ دوسری صفت یہ بیان کی کہ قرآن کے ساتھ اس کا مشغلہ ہو، قرآن کی تلاوت کرتا ہو، اس میں تدبر کرتا ہو، اس سے تأثر حاصل کرتا ہو۔ اور تیسری صفت یہ بیان کی کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے ذکر میں لگتا ہو، اپنے رب کا ذکر کرتا ہو، ہر وقت دوام کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہو، اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہو۔ چوتھی صفت بیان کی وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ سب سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کے تعلق کو تمام تعلقات پر غالب کر دے، باقی تعلقات کو مغلوب رکھے۔ اور پانچویں صفت بیان کی فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، کہ اللہ کو اپنا کارساز سمجھے، اسی پر بھروسہ کرے، اسی پر اعتماد کرے، اسی پر توکل کرے، اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا سہارا نہ سمجھے۔ چھٹی صفت بیان فرمائی وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، کہ جو مخاطبین کی طرف سے اذیتیں پہنچے، ان کی طرف سے تکلیفیں پہنچے، ان تکلیفوں پر صبر کرے، ان تکلیفوں پر صبر کرے، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑے نہ۔ تو یہ 6 صفات ہیں جو ایک داعی کے اندر ہونے چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی یہ صفات عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو نافرمان ہیں، نافرمانوں کا تذکرہ آیا تھا کہ ان کو آپ میرے حوالے کر دیجئے، میں خود ان سے نمٹ لوں گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لدینا انکالا وجحیما، ہمارے پاس ان نافرمانوں کے لیے بیڑیاں ہیں، ہتھکڑیاں ہیں، وجحیما، اور دہکتی ہوئی آگ ہے، وطعاما ذا غصۃ، اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے، وعذابا الیما، اور دردناک عذاب ہے۔ اب یہ عذاب ان کو کب دیا جائے گا، اس کی وضاحت آگے ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، یوم ترجف الارض، جس دن کہ ترجف الارض، زمین لرز اٹھے گی، والجبال، اور پہاڑ بھی لرز اٹھیں گے، پہاڑ اور زمین یہ لرز اٹھیں گے۔ سور کے اندر پھونکا جائے گا، پہلی مرتبہ نفخہ اولا جب وجود میں آئے گا، پہلی مرتبہ سور کے اندر پھونکا جائے گا، یہ زمین تھر تھرانے لگے گی، یہ زمین کانپ اٹھے گی اور پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ یہ پہاڑ جو اتنے مضبوط قسم کے پہاڑ ہیں، پیچھے ہم پڑھ چکے وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، بس ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، سورہ واقعہ میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ پہاڑوں کو بالکل یہ غبار کی طرح ہو جائیں گے۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، یہ بکھرے ہوئے غبار کے مانند ہو جائیں گے۔ اتنے مضبوط قسم کے پہاڑ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اتنی زبردست قسم کی ہولناک وہ آواز ہوگی سور کے پھونکنے کی کہ آسمان بھی پھٹ جائے گا، زمین بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور پہاڑ ایسے اڑنے لگیں گے ان کے ذرات کہ جس طریقے سے دھنی ہوئی روئی اڑتی ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جس طریقے سے دھنی ہوئی روئی ہوتی ہے اس طریقے سے پہاڑ ہو جائیں گے اور ہوا کے اندر اڑنے لگ جائیں گے، اور زمین پھر بالکل صاف چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی۔ ایک نئی زمین اللہ تبارک و تعالیٰ گویا بنا دیں گے جس کے اوپر کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی۔ قاعا صفصفا لا تری فیہا عوجا ولا امتا، یوم ترجف الارض، جس دن زمین لرز اٹھے گی، والجبال، اور پہاڑ، اور دوسرا ترجمہ جس دن زمین کانپ جائے گی، والجبال، اور پہاڑ بھی کانپنے لگ جائیں گے۔ وکانت الجبال کثیبا مہیلا، وکانت الجبال، اور ہو جائیں گے پہاڑ کثیبا، ریت کے ٹیلے کی طرح۔ کثیب یہ کہا جاتا ہے، ریت کا جو ٹیلا ہوتا ہے اس کو کثیب کہا جاتا ہے، اور مہیلن کے معنی آتے ہیں کہ جو ٹھوکر لگنے سے ہٹ جائے اپنی جگہ سے، جس میں کوئی زیادہ مشقت اٹھانی نہ پڑے بلکہ بکھرا ہوا ہو،
پھسلنے والا ہو، جیسے ریت کے اوپر چلتے ہیں تو پھسلتا جاتا ہے آدمی، پاؤں ادھر سے ادھر پھسلتا ہے، اس طریقے سے یہ پہاڑ ہو جائیں گے۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور پہاڑ ہو جائیں گے ریت کے ٹیلے پھسلنے والے۔ یہ قیامت کی منظر کشی کی گئی۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ تمہاری طرف میں نے رسول بھیجا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے ہم نے اور بہت سارے رسول بھیجے ہیں۔ ان رسولوں میں سے ایک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، اِنَّا بے شک ہم نے، ارسلنا بھیجا، الیکم تمہاری طرف، رسولاً ایک عظیم و شان پیغمبر کو، شاہداً علیکم جو تم پر گواہ ہے، کما ارسلنا جیسا کہ ہم نے بھیجا، الی فرعون کی طرف، رسولاً رسول کو، ہم نے ویسے ہی تمہاری طرف ایک رسول کو بھیجا ہے جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک پیغمبر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا، ان کو بھیجا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ تم تعجب کر رہے ہو کہ یہ کیسا رسول ہے جی، یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ یہ بازاروں میں چلتا اور کھاتا پیتا ہے، یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ رسول تو کوئی اور مخلوق ہونی چاہیے تھی، کوئی اور چیز ہونی چاہیے تھی، کوئی فرشتہ ہوتا، اسے ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ہم نے پہلے جو پیغمبر بھیجے ہیں وہ بھی سب کے سب انسانوں میں سے ہے، اور یہ ہمارے آخری پیغمبر یہ بھی انسانوں میں سے ہے، ہم نے انسانوں میں سے ان کو بھیجا ہے، اسی طرح بھیجا ہے تمہاری طرف جس طرح کے فرعونیوں کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ انا ارسلنا بے شک ہم نے بھیجا، الیکم تمہاری طرف، رسولاً عظیم و شان پیغمبر کو، شاہداً علیکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بیان کی گئی، شاہداً علیکم تم پر گواہ بنا کر، تم پر گواہ بنا کر۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر کی، شاہداً علیکم باعمالکم، تم پر گواہ بنایا ہے تمہارے اعمال کا، تمہارے اعمال کی گواہی دیں گے قیامت کے دن، کون کیا عمل کر کے آیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر گواہی دیں گے۔ اور ایک مطلب یہ بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہم السلام کو حاضر کریں گے، اور سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو حاضر کیا جائے گا، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچا دیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام جواب دیں گے، جی پروردگار میں نے آپ کا پیغام آپ کے بندوں تک پہنچا دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے میرا پیغام آپ تک پہنچایا تھا؟ تو وہ لوگ جواب دیں گے کہ نہیں، ہم تو نہیں جانتے، ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا آپ کا پیغام پہنچانے کے لیے، جھوٹ بولیں گے، انکار کر دیں گے۔ حالانکہ ابھی ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، اور دعوت قومی لیلا و نہارا، دن رات ہر وقت ان کو سمجھاتے رہے، مجموع میں بھی تنہائی میں بھی ہر اعتبار سے سمجھایا، لیکن انکار کر دیں گے وہ۔ جیسے وہ انکار کریں گے، حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ گواہ پیش کیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس امت کو اللہ یہ اعزاز عطا کرے گا، امت محمد علیہ صاحب السلام کو، کہ ان کو گواہی میں پیش کرے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام اس امت کو گواہی میں پیش کریں گے، تو یہ امت گواہی دے گی، جی پروردگار حضرت نوح علیہ السلام نے آپ کا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا تھا۔ تب تک وہ آگے سے کہیں گے کہ یہ تو ہمارے بہت بعد میں آئے ہیں، یہ بہت بعد میں آئی، یہ امت تو بہت بعد میں پیدا ہوئی ہے، یہ کیسے گواہی دے سکتی ہے؟ انہوں نے تو دیکھا نہیں حضرت نوح علیہ السلام کو پیغام پہنچاتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس پر اس امت کے لوگ یہ جواب دیں گے کہ پروردگار آپ نے اپنی آخری کتاب ہماری طرف بھیجی تھی، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آپ نے مبعوث کیا تھا، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ہم نے تیرا یہ پیغام تیری کتاب میں پڑھا تھا، اور تیری کتاب سچی ہے، اس بنیاد پر ہم گواہی دے رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا جائے گا کہ کیا آپ کی امت ٹھیک کہہ رہی ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، ہاں میری امت ٹھیک کہہ رہی ہے۔ یہ ہے آپ کا گواہ بنانا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم پر ہم نے ان رسول کو گواہ بنایا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ دوسرے پارے میں شروع ہی میں اللہ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک درمیانی امت، ایک اعتدال والی امت بنایا ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں گے، یعنی تم رسولوں کے حق میں گواہی دو گے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، رسولوں کے حق میں گواہی دو گے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حق میں گواہی دیں گے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ یہ اعزاز ہوگا قیامت کے دن۔ اسی طرح ہر نبی کو بلایا جائے گا، جس پیغمبر کی امت بھی انکار کرے گی، گواہی میں اسی امت کو پیش کیا جائے گا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک عظیم و شان پیغمبر کو بھیجا، شاہدن علیکم، تم پر گواہ بنا کر، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول کو مبعوث کیا تھا، بھیجا تھا۔ فعصا فرعون الرسول فاخذناہ اخذا وبیلا، فعصا تو نافرمانی کی، فرعون نے الرسول رسول کی، فاخذناہ تو ہم نے اس کو پکڑ لیا، اخذا وبیلا زبردست پکڑنا، ہم نے اس کو پکڑ لیا، سخت پکڑنا، زبردست پکڑنا، زبردست طریقے سے ہم نے اس کو پکڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف، اس کی قوم کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف، سب کی طرف پیغمبر بنا کر مبعوث کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر سمجھایا فرعون کو بھی، اس کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بھی، بنی اسرائیل کو، سب کو سمجھایا، لیکن فرعون نے بات نہیں مانی، بلکہ تکبر کے اندر رہا۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، فرعون اور اس کا لشکر ناحق زمین کے اندر تکبر کرتے رہے، وہ تکبر میں مبتلا رہے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ انہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا، یعنی اس کو قیامت کا یقین نہیں تھا، آخرت کا یقین نہیں تھا، اس لیے وہ نافرمانی کرتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دی، پریشان کیا، بنی اسرائیل کو اذیتیں دی، اور وہ جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے ان کو اس نے دھمکیاں دی اور ان کو شہید کر دیا۔ اسی طریقے سے اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ایمان لے آئی تھیں ان کو شہید کیا، اور لوگوں کو شہید کیا، بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو اس نے قتل کیا۔ اتنی نافرمانی اس نے کی۔ فعصا فرعون الرسول، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ فاخذناہ اخذا وبیلا، اللہ فرماتے پھر ہم نے اس کو پکڑ لیا، زبردست طریقے سے پکڑنا۔ جب اس نے حد ہی کر دی، نافرمانی کی اور بنی اسرائیل پر مظالم کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، کہ آپ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، اور یاد رکھنا اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ صبح ہوئی، فرعون نے دیکھا بنی اسرائیل کے گھر تو سارے خالی پڑے ہیں، آج کوئی یہاں ہے ہی نہیں، تو غصے میں آ گیا، فوراً اپنے لاؤ لشکر کو، اپنے وزراء کو، سب کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون وانہم لنا لغائظون وانا لجميع حاضرون، کہ یہ ایک چھوٹی سی جماعت، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون وانہم لنا لغائظون، اور یہ ہمیں غصہ دلاتے ہیں، یہ چھوٹی سی جماعت ہمیں غصہ دلاتی ہے، ابھی ہم ان سب کو جمع کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر وہ اپنے لاؤ لشکر کو لے کر نکلا بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ نکلا نہیں بلکہ ہم نے اس کو نکالا، اخرجنا، ہم نے اس کو نکالا۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاکہین كذلك وأورثناها قوما آخرین۔ اللہ فرماتے ہیں کتنی ہی انہوں نے چشمے اور باغات اور طرح طرح کی نعمتیں جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی، اور رہنے کے لیے اچھے گھر، اچھی چیزیں، نعمتیں اللہ نے عطا کی تھیں، ان نعمتوں کو سب کو انہوں نے چھوڑا، اور چھوڑا نہیں بلکہ ہم نے ان کو نکال کر لایا، اور لانے کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں کہ سب کو فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ
فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو پکڑا، فَأَخَذْنَا جُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، تو ہم نے ان کو اٹھا کر دریا کے اندر ڈال دیا، جیسے کوئی کوڑا کرکٹ تھا اس کو اٹھا کے ڈال دیا ہو۔ اگر ہمیں عربی آتی ہوتی پھر ہمیں مزہ آتا اس کے پڑھنے کا کہ کتنا زبردست یہ جملہ ہے، فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، کہ ہم نے اس کو اٹھایا اور کوڑے کرکٹ کی طرح ہم نے اس کو دریا کے اندر ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بحر قلزم کے کنارے پر پہنچ گئے، آگے بحر قلزم ہے، پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر ہے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہائے ہم تو پکڑ لیے گئے، آگے سمندر، پیچھے بنی اسرائیل ہے، پیچھے فرعون ہے، اب کیسے ہم بچیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ رَبِّي مَعِي سَيَهْدِينِ، میرا رب میرے ساتھ ہے، ابھی وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ اللہ نے حکم دیا کہ آپ فَاضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ مِنْ فِرْقٍ مِّن كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، کہ آپ سمندر میں اپنی لاٹھی ماریے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری سمندر میں 12 راستے بن جاتے ہیں، خشک راستے۔ بنی اسرائیل پار ہو گئے۔ بنی اسرائیل کا آخری آدمی یہاں سے پار ہوتا ہے، سمندر سے باہر نکلتا ہے، اور فرعون نے بھی پیچھے حکم دے دیا کہ چلو تم بھی ان راستوں میں۔ ادھر سے فرعون کا آخری بندہ سمندر کے اندر آتا ہے، تب تک اللہ کا حکم آتا ہے تو دونوں کنارے جو تھے راستوں کے پانی کے وہ اللہ ملا دیتا ہے، سمندر مل جاتا ہے، اور اس کے بعد سب کو غرق کر دیا جاتا ہے۔ حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت بالذی آمنت به بنو اسرائیل، اب فرعون کہنے لگا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس پر بنی اسرائیل نے ایمان لایا تھا۔ آگے سے جواب ملتا ہے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو ایمان لا رہا ہے حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمان تھا اور تو فسادی تھا، تو اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ بعض تفسیروں میں لکھا ہے جبرائیل علیہ السلام نے کیچڑ اٹھایا اور اس کے منہ میں ڈال دیا کہ اب دیکھنے کے بعد ایمان بالغیب معتبر ہوتا ہے، اب تیرا ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان سب کو غرق کر دیا۔ فما بکت علیہم السماء والارض، نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین ان پر روئی، کوئی ان پر رویا نہیں، کوئی ان پر رونے والا نہیں تھا، اور بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دے دی ہے۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تو ہم نے اس کو پکڑا زبردست پکڑنا، زبردست طریقے سے ہم نے اس کو پکڑا ہے۔ یہ مشرکین جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچا رہے تھے، آپ کے ساتھیوں پر مظالم ڈھا رہے تھے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو فرعون کتنا طاقتور تھا، جو اپنے آپ کو کہتا تھا نا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں چھوڑا، اس کو پکڑا اللہ تعالیٰ نے، اس کو بھی عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ تو اسی طرح تمہاری بھی پکڑ آ سکتی ہے، تم تکبر کے اندر مبتلا نہ ہو، اور جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اور نبی کو اور نبی کے ساتھیوں کو حقیر سمجھ کر ان پر مظالم ڈھانے کا کام نہ کرو، ورنہ تمہاری بھی پکڑ ہو جائے گی جیسے ان کی پکڑ ہوئی ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے گویا ڈرایا۔ اس کے بعد اب آخرت کے دن سے پھر ڈرایا جا رہا ہے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، تو تم کیسے بچ سکو گے؟ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، تو تم کیسے، فَكَيْفَ کیسے، تَتَّقُونَ بچ سکو گے، إِن كَفَرْتُمْ اگر تم نافرمانی کرو گے، اگر اپنے رب کی نافرمانی کرو گے، رب کو ناراض کرو گے، تو پھر تم کیسے بچ سکو گے؟ یومن، اس دن، یجعل الولدان شیبا، یجعل الولدان، الولدان بچے، یجعل جو بنا دے گا، الولدان بچوں کو، شیبا بوڑھا، جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ وہ دن جو اتنا سخت ہے کہ اس دن کی سختی کی وجہ سے، اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، یعنی بڑی شدت کا دن ہوگا۔ جس طریقے سے ایک آدمی غموں کے اندر ہوتا ہے، غموں کی وجہ سے جلدی اس پہ بڑھاپا آ جاتا ہے، پریشانیوں کی وجہ سے بڑھاپا اس پر جلدی آ جاتا ہے، تو قیامت کا وہ دن اتنا ہولناک ہوگا جس وقت یہ اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمو آج الگ ہو جاؤ، دنیا میں تم اکٹھے چلتے تھے سب، آج الگ ہو جاؤ، آج میرے نیک بندوں کے ساتھ تم نہیں رہ سکتے ہو۔ یوم تبلی السرائر، اس دن سارے راز کھل کے سامنے آ جائیں گے، اس دن ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ کون کس کے سامنے ذلیل ہو رہا گا؟ اللہم احفظنا
اولاد ماں باپ کے سامنے، ماں باپ اولاد کے سامنے، استاد شاگردوں کے سامنے، شاگرد جو ہے استاد کے سامنے، اس طرح ایک دوسرے کے سامنے وہ ذلیل ہو رہے ہوں گے، رسوا ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرمائے۔ بڑی سختی کا وہ دن ہوگا، اتنی سختی کا دن ہوگا کہ جو بچوں کو گویا بوڑھا بنا دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ آپ اپنی اولاد میں سے جہنم کا جو حصہ ہے اس کو الگ کرو اور ان کو جہنم کی طرف بھیج دو، روانہ کرو ان کو جہنم کی طرف۔ حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ کم من کتنے میں سے کتنوں کو، کم من کتنے میں سے کتنوں کو بھیجوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ 1000 میں سے 999 1000 میں سے 999 کو جہنم میں بھیج دو۔ ایک جنت میں جانے والا ہوگا اور 999 ہوں گے جہنم میں جانے والے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہوگا، یہ وہ وقت ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، بال سفید ہو جائیں گے، بچوں کو بوڑھا کرنے والا یہ دن ہوگا جب یہ اعلان ہوگا کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں اور ایک جنت میں جائے۔ اب وہ کون ہوگا ایک جنت میں جانے والا؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی، صحابہ پر بہت شاک گزرا، وہ ڈر گئے، گھبرا گئے کہ پتہ نہیں ہمارا نمبر کہاں آئے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام کی اولاد بہت زیادہ ہے اور آدم کی اولاد میں یاجوج اور ماجوج بھی ہیں، تو یاجوج اور ماجوج میں سے 999 ہوں گے اور دوسری انسانی دنیا میں سے ایک ہوگا، اور اس طرح 1000 کی تعداد جہنم کے اندر جائے گی۔ اس تناسب سے جہنم کے اندر لوگ جائیں گے۔ اللہم احفظنا، وہ دن بڑی سختی کا ہوگا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، تو تم کیسے بچ سکو گے؟ ان کفرتم، اگر تم نے نافرمانی کی، یومن، اس دن یجعل الولدان شیبا، جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اس دن سے بچنے کے لیے ضروری ہے وہ صفات اختیار کرنا جو ابھی ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، تہجد کی نماز کی پابندی، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق، اسی طرح اللہ کا ذکر اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا اور اللہ کے تعلق کو غالب رکھنا، اسی طریقے سے اللہ پر بھروسہ کرنا اور جو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچیں ان کے اوپر صبر کرنا۔ یہ 6 صفات اپنانا ضروری ہے، تب آدمی اس دن کامیاب ہو سکے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت یاد آ گئی، بیان فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مقتدیوں کی طرف کر کے تشریف فرما ہوتے تھے اور آپ دریافت فرماتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، لوگ اپنے اپنے خواب بیان کرتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان خوابوں کی تعبیر بتلایا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات بار بار ذہن میں آتی تھی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں تاکہ میں بھی اس کی تعبیر معلوم کروں، اور فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد نبوی کے اندر سویا ہوا تھا اور یہ وہ وقت تھا جب ابھی نئے نئے لوگ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تھے، ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، گھروں میں جگہ کم ہوتی تھی، اس لیے نوجوان لڑکے آ کر مسجد میں سو جایا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا مسجد نبوی کے اندر، تو میں خواب دیکھتا ہوں کہ 2 بندے آتے ہیں، آ کر مجھے اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد ایک میدان کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ وہاں میں دیکھتا ہوں ایک کنواں جیسا ہے اور اس کنویں کے میں آگ جل رہی ہے، آگ کا کنواں ہے۔ تو یہ دونوں بندے مجھے وہاں اس کے قریب لے گئے اور میں جھانک کر نیچے دیکھنے لگا تو بہت سارے مرد اور عورت اس کنویں کے اندر ہیں، آگ کے اندر جل رہے ہیں، ان میں سے بعض کو میں پہچانتا بھی تھا۔ تو کہتے ہیں میں ڈرنے لگا اور میں پناہ مانگنے لگا، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں آگ سے۔ تو میں یہ دعا پڑھنے لگا اور مجھے لگ رہا تھا کہ شاید مجھے بھی یہ اس کے اندر ڈال دیں گے، لیکن تب تک ایک تیسرا آدمی آ گیا اور اس نے آ کر یہ بتایا کہ نہیں، اس کو واپس لے چلو، اس کو یہاں نہیں ڈالنا ہے، اس کو واپس لے چلو۔ کہتے ہیں پھر مجھے واپس وہ لے کر آ گئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں بیدار ہو گیا، میں گھبرا گیا، ڈر گیا کہ میں نے یہ کیا منظر دیکھا ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے پوچھوں اس خواب کی تعبیر، خود ہمت نہیں ہوئی۔ میں نے اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا
ان سے عرض کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر دریافت کر لیں۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر دریافت کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، لو یصلی باللیل، کاش کہ وہ رات کو نماز پڑھتا، کاش کہ وہ رات کو نماز پڑھتا، یعنی بہت اچھا آدمی ہے، کاش کہ وہ تہجد کی نماز پڑھتا، تہجد کی پابندی کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن کے بعد کہا کہ میری کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی ہے اور رات کا اکثر حصہ میں کھڑا رہتا ہوں۔ تو یہ ہے جہنم سے بچنے کا طریقہ کہ آدمی تہجد کی پابندی کرے۔ فرماتے ہیں اس کے بعد دوسری ایک روایت بخاری شریف میں، یہ روایت پہلی بھی بخاری شریف میں، دوسری روایت بھی، کہ پھر ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک خوبصورت ریشم کا کپڑا ہے، اور اس کے بعد میں دیکھتا ہوں سامنے باغات ہیں اور طرح طرح کی چیزیں ہیں، اور وہ کپڑا مجھے جس طرف چاہتا ہے لے کے چلتا ہے، میں اس کے ساتھ چلتا ہوں اور ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ تو یہ برکت ہو گئی کس کی؟ تہجد کی نماز کی۔ پہلے وہ خواب دیکھا تھا، اب یہ خواب دیکھا۔ پہلے گویا جہنم کی طرف جانے والا دیکھ رہے تھے، اور اب جنت کی طرف والا خواب انہوں نے دیکھا ہے۔ تو اس دن کی سختی سے بچنے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں، اور جو احکامات اللہ کی طرف سے مل رہے ہیں ان کو پورا کریں، اور جن باتوں سے منع کیا جا رہا ہے ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، تو کیسے تم بچ سکو گے، ان کفرتم، اگر تم نافرمانی کرو گے، یومن، اس دن یجعل الولدان شیبا، جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ عزت عطا فرمائے، عزت کے بعد ذلت سے حفاظت فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، ہدایت کے بعد اللہ گمراہی سے حفاظت فرمائے، اللہ کامیابی عطا فرمائے، کامیابی کے بعد ناکامی سے اللہ حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔